اس لیے مختصر مفید ایک آیت کی بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ بیان زیادہ لمبا بھی نہ ہو، مختصر بھی ہو اور یاد بھی آپ کو رہے، وہ فائدہ مند ہے وہ چیز۔ ایک بیان وہ ہو جس کے اندر زوردار دھاڑیں ماری جائیں، چیخا چلایا جائے، لیکن بیان ختم ہونے کے بعد پوچھا جائے کہ صاحب کیا بولے، وہ تو کیا بولے کہ وہ نہیں معلوم، لیکن بولے اچھا بولے، ویسا والا بیان نہیں آتا میرے کو، آیا تو بھی یہاں نہیں کر دوں میں۔ تو اب آپ حضرات سے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے خط لکھ کر کے، پیغام لکھ کر کے ہمارے نبی کے ہاتھوں ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ برس ہا برس کے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا محبت نامہ، پیغام نامہ، اللہ کا خط کھول کر کے ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کے ساتھ۔ پیدائشی مسلمان، ماں پیٹ سے مسلمان، آبا و اجداد سے مسلمان، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی بھی مسلمان، اماں بابا بھی مسلمان، چاچا چچیاں اور ددیال اور ننیال سارا کا سارا مسلمان ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے بھی ہوں اور اس کو کچھ نہ کچھ سمجھتے بھی ہوں، بہت کم، شاید ہم انگلیوں پہ بھی گن لے سکتے ہوں گے۔ اتنے کم تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اس وجہ سے علماء اکرام نے ایک ترتیب یہ بنائی کہ چلو بھائی ہماری عوام کو قرآن پاک سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اردو میں، ان کی زبان میں، دیسی انداز میں ہم سمجھا دیں تاکہ قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ابھی اللہ نے ہم سے خطاب کیا نماز میں، اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ میاں بھی ہمارے سے خطاب کرتے گا؟ بالکل کرتے، اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہیں باقاعدہ۔ قرآن مجید کی جو یہ آیت مبارکہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سب بولو، بچوں بھی بولو، اے لوگو۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ان چیزوں میں سے کھاؤ جن کو اللہ نے حلال کیا۔ تو حلال کرے سو چیز اللہ تعالیٰ وہ کھا سکتے، اللہ جو چیز حرام کر دیے وہ چیز نہیں کھا سکتے۔ یعنی یہاں پر ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا، کھاؤ بول رہا، کلو بول رہا، کلو کے معنی ہے کھاؤ، کھانے سے منع نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ حلال کھاؤ، حرام کھانے سے منع کر رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ چلے تو کھانے پینے کے واندے پڑ جاتے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کھاؤ، خالی کھاؤ بلکہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جن کو تم نے کیا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو اور مزے کرو ان دنوں کے بدلے میں جن کو تم نے خالی خالی گزار دیا، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کے بدلے میں تم لوگ جنت میں کھاتے پیتے رہو۔ کلوا واشربوا کئی جگہ پر قرآن مجید میں کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے کہ حلال کھاؤ حلال پیو۔ کھاؤ پیو بولے اللہ میاں بول کے کل سے سب جنے جو ہے نا کھمبے لے لگے بڑھ جائیں گے۔ کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ بولو کھاؤ پیو بولے اللہ میاں۔ کھاؤ پیو کا یہ مطلب ہرگز، کھاؤ پیو کا مطلب ہے حلال کھاؤ اور حلال پیو، حلال کھاؤ اور حلال پیو۔ ایسا نہیں ہونا کہ بھائی مغرب ہوتے ہی شربت کلو سرے شام ہلو ہلو بول کے باٹل لے کے بیٹھ جا رہے ہیں، یہ حلال پینا نہیں ہے، پینا جائز ہے، حلال پینا جائز ہے، حرام پینا جائز نہیں ہے۔ جو چیز انسان کا دماغ اور فطرت اور اس کے انسانیت کو گرا دیتی ہے اسلام اس کو ہی منع کرتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ دیکھ لو اسلام کی اٹھا کر کے، یا تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ رہتی، یا پھر جو ہے انسان کی شرافت کے لیے نقصان دہ رہتی، یا انسان کی تمیز بھلا دینے کے لیے، اور اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ۔ حرام میں عموماً اپنے دماغ میں فوری کیا آتا؟ خنزیر، سور، یہ کھانا حرام ہے۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان اس کو نہیں کھاتے، کئی کو صاحب بولے تو یہ سور حرام ہے کہتے ہوئے، بولتے نہیں بولتے بھائی سور حرام ہے بول کے کوئی نہیں کھاتا اپنے پاس، الا ماشاءاللہ کوئی جو ہے بے انتہا جاہل ہوگا تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر کمزور مسلمان بھی سور حرام ہے اسلام میں بول کے نہیں کھاتا۔ اب میری بات غور سے سننا، اللہ تعالیٰ گوشت کھانے سے منع نہیں کرے، حرام گوشت کھانے سے منع کرے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے
کہ سور کا جو گوشت کھاتے ہیں ان کی شریانیں 35 سے 40 سال کے درمیان میں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. زیادہ ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سور کھانے والے ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، گوگل آپ سرچ کریے، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی. کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو بنانے والے ہیں تو اس کی نفسیات سے، اس کی ضروریات سے واقف ہے. کون سی چیز انہیں کھائے تو فائدہ ہوتا، کون سی چیز کھائے تو نقصان ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. آپ جو ہے سور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں وہ آپ گوگل سرچ کریے، اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی. شریانوں میں خون کا جم جانا، دماغ میں نسوں کا دب جانا، عقل اور ہوش جاتے رہنا، دماغ کمزور ہو جانا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو میاں بیوی کے درمیان ملاقات کا وقت ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. شہوت تو زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت کم ہو جاتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے. آپ گوگل سرچ کریے اطمینان سے، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی. وضاحت کے ساتھ سائنسدانوں نے، تحقیق کرنے والوں نے، اطباء نے اور حکماء نے لکھا ہے اس کو. اب میری بات غور کرنا، جو چیز اللہ نے کھانے سے منع فرمایا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ. مثال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جھٹکے کے، یعنی حلال کیے بغیر جس کو جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے اس کو اللہ نے کھانے سے منع فرمایا. اب سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جھٹکے سے جو جانور کو مارا جاتا ہے بغیر ذبح کیے کہ اس کے جو ہے رگوں کے اندر سے خون پورا باہر نہیں نکالا جاتا ہے، اس گوشت کے اندر ایسی قسم کی ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی کا ہارٹ فیل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اس گوشت کے اندر گندی اور تعصب پسند بو آ جاتی ہے، اور بے انتہا بدبو رہتی ہے وہ گوشت میں جو جھٹکے کے ساتھ مارا جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے. اسلام اگر کسی چیز کو منع کر رہا ہے تو آپ یقین مانیے کہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس آیت میں جو خطاب کرے نا مسلمانوں کو خطاب نہیں کرے. میری بات آپ غور سے سننا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو خطاب کرے وہ خالی مسلمانوں کو نہیں کرے، پوری انسانیت کو مخاطب کرے اللہ تعالیٰ. اس کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے اندر نہیں بولے اللہ تعالیٰ ایھا المسلمون، نہیں بولے اے مسلمانوں، نہیں بولے یا ایھا المؤمنون، اے مومنوں نہیں بولے، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں نہیں بولے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خطاب اللہ تعالیٰ جو کرے وہ پوروں کو ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کھا پی رہے ہو تھوڑا سا حلال کھایا کرو، حلال پیا کرو. تو سائنسدان اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو آپ نے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، آپ لکھ کے رکھ لو کہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے. طب کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ اس میں نقصان ہے، ریسرچرز بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان ہے. گوگل آپ کھول کر کے پڑھ لیجئے، جو تعلیم یافتہ ہے وہ گوگل سرچ کریے، دیکھیے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کے کھانے کا نقصان کیا ہے. اتنے خطرناک نقصان ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں.